یہ جگہ حضرت صاحب دی یعنی ذاتی جگہ حضرت صاحب خود رہے اللہ دی نے کھل کی توحید بیان کی تھی اتھو حضرت صاحب نکالا گیا۔ چمن کے تخت پر جس دم شہید گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، شور فاغن تھا، جو آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جو خار گلچن میں، بتاتا باغ باں رو رو یہاں گنچا یہاں۔ اس کے اندر سے بھی اس کی صفائی کا کام شروع ہوا تو دوران صفائی کے یہاں سے گرنیڈ پھٹا۔ صاحب تعویذ لکھتے تھے لیکن بہت کم صاحب دم فرماتے تھے، لیکن تعویذ کے مخالف نہیں تھے، وہ کام بھی کرتے تھے فی سبیل اللہ۔ دکان سے حضرت صاحب نے کوئی چیز خریدی، انہوں نے کہ نا آپ کے ہاتھ میں ہم نہیں دے سکتے، انہوں نے ویسے پھینک دی۔ تو طلباء کی رہائشیں طلباء کی رہائشیں مسجد کے آگے تھی، سامنے نا جی مسجد کے سامنے یہ حضرت کا گھر تھا سارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین آج ہم جس عظیم شخصیت پہ اپنی ڈاکومنٹری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کو دنیا رئیس الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو آج ہم موجود ہیں وہاں بچراں کی دھرتی پہ، اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کی بڑی تفصیل ہے کیونکہ اس کے ساتھ 2-3 ہسٹریاں منسلک ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وہاں کو وہاں بچراں کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ جو میرے پیچھے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، یہ مینار جو ہے یہ باولی ہے، کنواں ہے، وہ بھی میں آگے چل کے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن یہ جو باولی ہوتی تھی وہاں، اور اس علاقے میں اور اس جگہ پہ اس کو وہاں بولا جاتا تھا، پانی والی باولی کو کنویں کو وہاں بولتے تھے۔ تو جو بچرا ہے تو یہاں اس علاقے میں وہ جو بچر برادری تھی تو اس کی وجہ سے اس کو پھر وہاں بچراں بولا جانے لگا۔ اس کی یعنی کہ جس کی وجہ سے اس کا نام وہاں بچراں بنا، وہ وہاں یہ ہے جو میرے پیچھے مینار نما آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس لیے اس کا نام وہاں بچراں رکھا گیا۔ دوسری اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ یہ وہ باولی ہے جو شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر بنوائی تھی، اور یہ 550 سال پرانی باولی ہے۔ اور یہ وہاں بچرا کے اندر یہ وید کنواں تھا کہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرتے، اور اس کے علاوہ کوئی کنواں نہیں تھا۔ اور وہ جو کنواں ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے چل کے۔ تو تیسری اس کی ایک تو شیرشاہ ایک تو وہاں بچرا اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کنویں کی ہسٹری اس کے ساتھ منسلک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو کنواں ہے یہ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے، بلکہ منسوب نہیں ہے، کنفرم چیز ہے کہ یہ انہوں نے اپنے دور کے اندر بنوایا تھا۔ اور یہاں پھر اس کے بعد بھی آنے والی یعنی کہ یہ اگر دیکھا جائے تو 100 سال پیچھے یا اس سے بھی کم یہ لوگ اس کنویں کو استعمال کرتے تھے، سب کچھ یہاں ہوتا تھا، ابھی بھی اس کے اندر پانی موجود ہے، ہم وہ پانی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو تیسری ہسٹری اہم ہے جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور آگے گفتگو یہاں لے کے آگے چلیں گے، ہمارا پہلے تو یہ ذہن کے اندر تھا کہ ہم مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جاتے اور وہ جگہ آپ کو دکھاتے کہ یہاں پہ حضرت کی پیدائش ہوئی، لیکن ہم نے ابتدا یہاں سے کی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ کنواں ہے کہ جس کنویں پہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آ کے مسئلہ توحید کو بیان کیا تو یہاں پہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کو روک دیا گیا،
اور جب آپ یہاں سے ہجرت کر کے آخر چلے گئے، وہ ہجرت کی وجہ کیا بنی وہ آگے بتائے، لیکن ابھی کنویں کی بات کر رہے ہیں. جب آپ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے کہ میرے لیے عرصہ حیات یہاں تنگ ہو گیا ہے، یہاں کنویں سے پانی بھی نہیں بننے دیتے، تو آپ وہاں بچنا سے 5 کلومیٹر دور انہوں نے اپنی زمینیں تھیں، بہت بڑی زمینیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وہاں جائیں گے، وہ آپ کو پوری زمینیں دکھائیں گے، ان کے خاندان کا جو قبرستان ہے وہ دکھائیں گے، ان کے فوٹوں سے انشاءاللہ ہمارا بڑا تفصیلی دلچسپ انٹرویو ہوگا، کیونکہ ہمارے رابطے ان کے ساتھ ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں چلے گیا، تو وہاں سے جو طلباء تھے جن میں اگر میں کوئی چند نام ذکر کر دیتا ہوں، جن میں قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جن میں مولانا غلام مصطفیٰ مرجانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن میں مولانا محمد زمان سنگوالی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرؤوف بچھالوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو یہاں آتی پھر اس کنویں سے مشکیزیں بھر کے تو 5 کلومیٹر دور وہاں لے کے جاتی تھی. اور جب انہوں نے طلباء کو دیکھا کہ یہ تو وہی طلباء ہیں جو مولانا حسین علی نے وہاں جنگل کے اندر باہر لگے ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو اس وقت خنجر نیزے جو بھی ہوتے تھے اس کے ساتھ وہ مار کے تو ان کے مشکیزوں کو پھاڑ دیتے تھے، ان کو مشکیزوں کو پانی سارا گرا دیتے تھے. یعنی اس کنویں کی یہ مختصر سی ہسٹری ہے. آئیے آپ کو کنواں دکھاتے ہیں. تو کنویں دکھانے کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے حضرت کے جہاں ابتدا کی تعلیم کی، یہاں واپس پڑھ کے آئے، پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہاں پڑھا، پھر دارالعلوم دیوبند چلے گئے. جب واپس آئے تو انہوں نے کہاں سے جو ہے وہ درس قرآن کا آغاز کیا، پھر کیا کچھ ہوا وہ آگے ڈیٹیل آپ کو دیں گے. فی الحال آپ ذرا کنویں کا وزٹ آپ کو کرواتے ہیں. اس کنویں کی ہسٹری تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک تو وہاں بچراں، اس کنویں کی وجہ سے اس کو وہاں بچراں کہا جاتا ہے، وہاں کہا جاتا ہے، اور بچر قوم تھی. دوسرا اس کنویں کی ہسٹری جو سب سے پہلے تو مین ہسٹری یہ ہے کہ یہ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دورے بنایا. دوسرا اس کی جو ہے یہ وہاں بچراں کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں اور پھر بچراں. تیسرے نمبر پہ اس کی جو سب سے اہم ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے جس پہ ہم آج کام کر رہے ہیں کہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ پانی بند کیا گیا تھا، اس کنویں کا پانی بند کیا گیا تھا. یہ ہے کنواں جس پہ سفید باؤنڈری لگائی گئی ہے. اور میں ابھی بتانے والے نے بتایا یہ کافی زیادہ یہاں پہ گندگی پھیل گئی تھی، اور یہ ابھی آثار قدیمہ نے جو ہے اس کو کیا اور صاف کیا ہے اور اس کو باؤنڈری لگائی ہے اور یہاں پہ صفائی ہوئی ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر سے بھی اس کی صفائی کا کام شروع ہوا تو دوران صفائی کے یہاں سے گرنیڈ پھٹا، تو جو صاف کرنے والے تھے ان کا ایک ہاتھ بھی شہید ہو گیا. تو اس کی وجہ سے اس کو اسی حالت کے اندر چھوڑ دیا گیا. پہلے تو بھائی آثار قدیمہ کا یہ پروگرام تھا کہ اس کنویں کو دوبارہ بحال کیا جائے، مگر صفائی کے دوران جس وقت وہ گرنیڈ پھٹا، اور ابھی مختلف روایت ہیں، کس وقت کہا جاتا ہے وہ کہ سلطنت برطانیہ کے دور کا تھا. بہرحال یعنی جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف باتیں ہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ گرنیڈ پھٹا تھا اور ایک آدمی کا ہاتھ بھی شہید ہوا. تو یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا پانی بند کیا گیا.
اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور ان کے جو دوست تھے حضرت کے پاس پڑھتے تھے، وہ یہاں سے پانی لے کے جاتے تھے اور اسی کنویں سے ان کے مشکیزیں کو جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا، ان کو پانی سے روک دیا گیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت کی زندگی کی مزید ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں ہمارے ساتھ۔